بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. میں کافی کتابیں پڑھتا ہوں. زندگی کا میں نے مشاہدہ کیا, بہت سارے لوگوں, کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا, اپنی زندگی میں بدلاؤ لایا, چینج لایا, اپنے آپ کو امپروو کیا, ایک چھوٹی سی نوکری سے ایک بزنس میں کنورٹ کیا اپنے آپ کو, اور ایسٹس بنائے, زندگی میں آگے بڑھا. بچوں کو ان کی وہ تربیت کر رہا ہوں کہ جو کوئی یونیورسٹی کالج نہیں کر سکتا. یہ میرا بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں دراصل. تو پھر خیال آیا کہ کیوں نہ لوگوں کے بچوں کے لیے بھی یہ بات چلی جائے تو فائدہ ہی ہو جائے گا. بنیادی طور پہ امیر ہونا, صحت مند ہونا, یہ انسان کا ایک حق ہے, آپ سمجھ لو, یا بلکہ وہ پیدا ہی امیر ہوا ہے, پیدا ہی صحت مند ہوا ہے, لیکن اس معاشرے نے اس کو بیمار کر دیا اور غریب کر دیا, یا اس نے اس معاشرے کے اس سیگمنٹ کے ساتھ زیادہ دل لگا لیا جو کہ اس کا چاچا, ماما, پھوپھا, تایا, دادا, دادی, نانا, نانی جو تھے, جو کہ زندگی میں کوئی خاص نہیں تھے. انفارچونیٹلی جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, پیارے ہوتے ہیں, وفادار اور لائل ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہوں, ضروری نہیں کہ وہ زمانہ شناس ہوں, ضروری نہیں کہ وہ زمانے کے ہنر کو جانتے ہوں, یا ضروری نہیں کہ ان کے جو سب کانشیس ہیں یا ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ ٹھیک ہو. وہ غلط ہو سکتے ہیں, سنسیئرلی غلط ہو سکتے ہیں وہ. لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک پیتھیٹک معاشرہ بن کے رہ گیا کہ جہاں پہ ڈائلاگ, جب بات, گفتگو, علم, نالج, اسکل, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انگریز نے ہمیں نا ایسا اس چکر میں ڈال دیا, ملا بٹھا دیا, چودھری بٹھا دیا, جس کو وہ خود اندر تھپڑ مارتا تھا, گالیاں دیتا تھا, اور باہر اس کو چودھری صاحب کہتا تھا, تو وہ اس کو اس کمپلیکس کا شکار کر دیا کہ باہر اس کی بڑی عزت ہے. یعنی غلام قوم ہونے کی وجہ سے انگریز نے ان کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے عوام کو کنٹرول کیا, جو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اسی ڈگر کے اوپر کر رہی ہے, عوام کو کنٹرول کر رہی ہے. لیکن وہ کیا کر رہی ہے, وہ بیمار پیدا کر رہی ہے. اس وقت کو 30-35% لوگ ذہنی امراض کے اندر مبتلا ہیں, 30% لوگ شوگر کے مریض ہیں. یہ سارا جو شوگر اور ذہنی امراض, یہ جو نفسیاتی معاملات ہیں, یہ سارے وہاں ہوتے ہیں جہاں ناانصاف معاشرہ ہو, جہاں پہ چند ٹکے کی خاطر سرکاری نوکر لوگوں کا استحصال کریں, ان کے لیے قانون کی کوئی اہمیت نہ ہو, ان کو استثناء ہو, وہ بری الزماں ہوں, اور وہ سمجھے ہم شاید کوئی مختلف ہیں اور ہم یہ عوام نہیں ہیں, اور ہم میں سے گئے ہوں. ہمارے کسی گاؤں دیہات کے ایک چھوٹے موٹے سرکاری افسر کے بیٹا آگے جا کے جرنیل بن گیا تو وہ فرعون بن گیا, وہ بدمست ہاتھی بن گیا. اس نے کہا میرے پاس پاور ہے, دیکھا جائے گا. اور وہیں سے انسپائریشن لے کے آگے ان کے بچے پیدا ہو گئے چھوٹے, اور وہ بھی اسی ڈائریکشن کو فالو کر گئے, اور اس سے ملک تباہ ہو گیا. لوگ غریب رہ گئے, لوگ پسماندہ آ گئے, ان کی سوچیں ہو گئی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے ووٹ کو جو ہے نا وہ مس یوز کر دیا گیا, دھاندلی کروا دی گئی کچھ سرکاری نوکر کے ذریعے, اور سارے سسٹم کو ملیا میٹ کر دیا گیا, اور لوگوں کی اہمیت ختم ہو گئی, اور لوگ بیمار ہو گئے, لوگ غریب ہو گئے, لوگ پسماندہ ہو گئے, پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. یہ سارے ظلم جو ہے وہ عام انسان پہ جب ہوئے تو وہ ذہنی مریض ہو گئے, وہ شوگر کے مریض ہو گئے, اور بے شمار اور مسائل کے شکار ہو گئے. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ غربت جو ہے, یہ انسان جس طرح بیمار ہو جاتا ہے اس طرح انسان غریب ہو جاتا ہے وہ امیر, کیونکہ اس کی سوچیں ایک خاص سطح پہ رہ جاتی ہیں, اسی سرکل میں وہ گھومتا رہتا ہے, اسی حلقہ بام میں وہ پھرتا رہتا ہے. وہ ان فیک باتوں کو, جھوٹ باتوں کو, یہ جو معاشرے کا پروپیگنڈا میڈیا کا, اس کو وہ صحیح اور حتمی سمجھ لیتا ہے, اور اپنے وہ چھوٹے سے زندگی کے اوپر وہ اکتفا کر لیتا ہے, اور وہ بیمار ہی رہ جاتا ہے. یعنی بیمار جو صحت کی بیماریاں وہ تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن یہ جو بیماریاں معاشرے میں, اور جو خاص طبقات یہ بیماریاں پھیلا رہے ہیں, جو خود آئین توڑتے ہیں, قانون کو اوبے نہیں کرتے, تو وہ دوسروں کو زبردستی کرواتے ہیں ڈنڈے کی زور پہ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر ناانصافی پیدا ہوتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید پیسہ کمانا, اچھا کیریئر اڈاپٹ کرنا, اچھی جگہ پہنچنا شاید یہ ناممکن ہے ہمارے لیے. وہ ہمت ہار دیتے ہیں, اور وہ اسی لیول پہ رہتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ غربت نظر آئے گی.
10 کروڑ لوگ جو ہے وہ 15,000 پر منتھ سے کم کماتے ہیں, اور ان کے بچے فیملیاں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر کے پتہ نہیں کیسے چلتا ہوگا ان کا. سوچ نہیں سکتے آپ آج کے دور کے اندر جہاں مہنگائی ہے کہ کیسے وہ گزارا کرتے ہوں گے, جہاں پہ عام انسان کا 10-15,000 روپیہ بجلی کا بل آ رہا ہے, اور وہی کمیشن خور جنہوں نے حرام کمائے کھائے وہ رینٹل پاور کو ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے ہیں. 2,100 ارب روپیہ پچھلے سال, یعنی جو ابھی جون ختم ہوا ہے, 2,100 ارب روپیہ ہم نے بجلی کا دیا رینٹل پاور کا. 6.5 ارب روپیہ روزانہ ہم یہ بجلی استعمال کرنے کا پوری قوم دیتی ہے. تو یہ جو ناانصافیاں ہیں, یہ جو ظلم یہ ہوئے ہیں, اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. ہم کوئی چیز بنا نہیں سکتے, کوئی بجلی اتنی مہنگی ہے, بجلی جلا نہیں سکتے, پنکھا نہیں آن کر سکتے کیونکہ میٹر بہت تیز چلتا ہے اور بل بہت آتا ہے. تو آپ سوچیے اس ماحول میں کوئی موٹر چلا کے کوئی چیز بنائے گا, کیسے بنائے گا؟ اس سے بہتر تھا بجلی ہوتی ہی نہ, اور ہمارے وہ کوئی ہائیڈرل پروجیکٹ بن جاتے, کوئی جو ڈیمز بن رہے تھے وہ بن جاتے, وہاں سے ہمیں بجلی آ جاتی اور ہم بجلی کے بغیر بیٹھے رہتے, ہماری اکانومی شاید بہتر چلتی. لیکن جن لوگوں نے کمیشنیں کھا لی رینٹل پاور کے نام کے اوپر, اور وہ انہوں نے اپنے جہنم بھر لیے, اور وہ تو ہوا. تو یہ جو غربت ہے یہ ہماری اپنی وجہ سے, اگر ہم ان کے خلاف احتجاج کر دیتے, ان کا ناطقہ بند کر دیتے, ان کو ہم 2-4 لوگ شہید ہو جاتے, تو شاید حرام کھانے والوں کا منہ بند ہو جاتا, یا ان کی نسلوں کو ہم چیر پھاڑ دیتے تو شاید کو خوف مبتلا ہو جاتا کہ یار لوگ تو جان کو آ جائیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری خود کی پیدا کردہ ہے. یہ جو 2,100 ارب روپیہ ہم بجلی کا سالانہ پے کرتے ہیں اور 6.5 ارب روپیہ روزانہ, تو یہ پاکستان عوام 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ادا کرتی ہے. یہ اگر کنٹرول سنبھال لیتے تو ان کا کتنا پیسہ بچ جاتا, آپ کی سوچ ہے. اچھا, اب بات اصل یہ ہے, آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو بہت ناانصافی ہے اور دنیا میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, تو اس سے غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا اور صحت کیسے ہوگی؟ دیکھیے, انسان کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو 80 بلین نیورونز دیے, 60 ٹریلین سیلز دیے, اس کے پاس لیفٹ برین, رائٹ برین, جو ایکٹیو برین ہے وہ ہے, پھر سب کانشیس مائنڈ ہے, پھر گٹ کے اندر ایک برین ہے, دل میں برین ہے, اس میں یعنی گٹ فیلنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنا اکوپڈ انسان ہے, یعنی یہ فیصلے کر سکتا ہے, یہ ایکٹ کر سکتا ہے, یہ نئی چیز کریٹ کر سکتا ہے, یہ یونیکنیس کا مظاہرہ کر سکتا ہے, تو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں, انرجی سینٹرز ہیں, 8 انرجی سینٹرز باڈی کے اندر ہیں, اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا, ان کو بروئے کار لانا ہوگا, ان سے کام لینا ہوگا. میں نے بتایا نا کہ ہم پیدا تو امیر ہی ہوئے ہیں اور ہم ہیں امیر, یہ ہمارا قدرتی حق ہے امیر ہو, اور اس کائنات میں وسعت ہے, بہت زیادہ ویلتھ ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہمیں ویلتھ نظر آ رہی ہے وہ تو 0.00001% ہے, 99.99999% جو ویلتھ ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ ہم اپنی غربت کا خاتمہ کر سکیں, اپنا بیماری ختم کر سکیں. کیونکہ جب ہم صحت مند ہوں گے نا تو ہم نیچرلی زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے, زیادہ افیکٹو ہوں گے, زیادہ دولت کما سکیں گے, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے صحت کے ساتھ بہت ہے. اور پھر فزیکل صحت, مینٹل صحت, روحانی صحت, یہ تمام صحت بہت ضروری ہے. تو اگر ہم یہ اپنا لیول اچیو کر لیں, اس چیز کو مینیج اور مینٹین اور ری ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کراؤں گا آپ کے ساتھ, تو پھر ہم بہت پیسہ کما سکتے ہیں. میں نے اس کہا نا کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو کسی کا پیسہ کم نہیں ہوگا. یہ جو چوری کرتے ہیں, جو حرام کماتے ہیں, یہ عوام کا پیسہ کم کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور خود ان کے جو ہے نا وہ مزے ہیں, باہر اپارٹمنٹ ہیں, سرے محل ہیں, جزیرے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 ہے. تو یہ حرام کھا کے لوگوں کا کم کرتے ہیں, غربت پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ اور میں جب ویلتھ کریٹ کریں گے تو ہم کسی کا نہیں کریٹ لیں گے, ہم ویلیو ایڈ کریں گے, اور وہی نیچرل اور پراپر وے ہے امیر ہونے کا. کیونکہ یہ میں نے بتایا نا کہ پور اور پتھیٹک اور گندے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, والدین ایسی اولاد پیدا کی ہے جو حرام کھانے, آئین توڑنے کے اوپر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وجہ سے یہ ہے. لیکن جو صحیح ماں باپ کا خون ہے وہ فیئرنیس سے پیسہ کمائے گا, وہ اپنی اسکل سے پیسہ کمائے گا, وہ اپنی کریٹیوٹی سے پیسہ کمائے گا, اور وہ کما سکتا ہے جتنا چاہے, ان سے زیادہ کما سکتا ہے. اور یہ پیسہ کمانے کے بعد سکھ میں نہیں رہیں گے, یہ آپ سوچ لیجئے گا, گندی خلیز بیماریوں سے مریں گے, برا ان کا انجام ہوگا, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور اسی دنیا کے اندر اور ان کی نسلوں صاحب جو ہے نا وہ بڑھتی رہے گی. یہ دیکھ لیجئے گا, یہ کائنات کا سسٹم ہے.
کوئی ظالم جو ہے نا وہ اس کو واپس ظلم اس کے پاس آتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ظلم کرے اور بچ جائے. کوئی قاتل بچ نہیں سکتا, یہ قاضی فائز عیسیٰ سے بچ جائے گا لیکن جو اللہ کا قانون ہے اس سے نہیں بچے گا, آپ دیکھ لیجیے گا وہ انجام. تو لہٰذا صحت مند ہونا اور امیر ہونا یہ ہمارا حق ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں چھین سکتے, یہ کرپشن کر کے بھی نہیں چھین سکتے. یہ اب یہ جو بجلی بڑھ رہی ہے یہ تو بیچارے وہ جو میں بتایا نا 10 کروڑ لوگ ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہے نا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بجلی میں وہ سولر لگا چکا, وہ سسٹم سے ہی آؤٹ ہو گیا, اس کو تو پیسہ نہیں پے کرنا, اس کا سولر سسٹم چل رہا ہے. تو یہ انہی غریب لوگوں کو اور مارتے اور غریب کرتے ہیں. اسی کا ان کو جو ہے نا وہ جہنم ملے گا, اسی کا ان کو سزا ملے گی بڑی کڑی. آپ دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا ریئل ٹائم میں. تو آپ کم از کم اپنے لیول کے اوپر اپنے آپ کو درست کر کے تو آپ امارت کا جو اپنا مقام ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ آپ کا مقام ہے. امیر ہونا آپ کا حق ہے, وہ آپ کا پیدائشی حق ہے, اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور گھنٹی کا بٹن پریس کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ امیر ہیں, صرف آپ نے جو ابرابلٹی پرابلم آ گئی ہے بیچ میں, جو مسائل آ گئے ان کو کلیئر کرنا ہے, اور میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگا. میں نے کیا تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.